لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالشخور ميدان أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة. اللهم صل على مولانا علي بن موسى رضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. صلوات پڑھیں محمد. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور نجم العباس ابن ظہور حسن اور جو بھی مظلومین ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس و عزاداران سید الشہداء و ماتم داران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ جلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، ابتدائے مجلس میں خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انتہائی سپاسگزار ہوں کہ اس خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر آپ کے دیار محبت میں یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں مناقب اہل بیت علیہم السلام بیان کر سکوں. یقیناً مجلس ایک اصال ثواب کی مجلس ہے اور ظاہراً حالات حاضرہ سے بھی آپ باخبر ہیں کہ کس طریقے سے ظالمین نے ظلم اور جور کی بربریت کی حیثیت سے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ سب آپ کے پیش نظر ہے. میں ذرا سا، البتہ مزاج آپ جانتے ہیں کہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ بات قرآن ہی سے ہو تو اچھا لگتا ہے، چونکہ میں نے ہمیشہ ایک ہی جملہ کہا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ اگر ہم کسی پہ صلوات پڑھتے ہیں تو اس پہ پڑھتے ہیں کہ جس پہ قرآن نے صلوات پڑھی ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ ہم اگر کسی پہ صلوات پڑھتے ہیں
تو اس پہ پڑھتے ہیں کہ جس پر قرآن نے صلوات پڑھی ہے. اور ہم اگر کسی پہ لعنت کرتے ہیں ہائے ہائے بھائی متوجہ، تو اس پہ لعنت کرتے ہیں جس پہ قرآن نے اسی لفظ کو بدل کے کہہ لیجئے. ہم اگر کسی کو اچھا کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جسے قرآن نے اچھا کہلوایا ہے. بھائی متوجہ، اگر ہم کسی کو برا کہتے ہیں تو ہم اسی کو کہتے ہیں جسے قرآن نے برا کہلوایا ہے. بھائی متوجہ، میں حکم بیان کروں گا قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں. ذرا سی بات شروعات میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہنوں پہ بار گزر جائے، لیکن انشاءاللہ رفتے رفتے وسط مجلس میں آ کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں پڑھنا کیا چاہ رہا ہوں. متوجہ، کمال یہ نہیں ہے، متوجہ، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کی فکر کا ذمہ دار نہیں. ہمیشہ ممبر پہ یہی کہہ کے پڑھتا ہوں، اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں، کسی کی فکر کا ذمہ دار نہیں. متوجہ، کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کو اچھا کہا جائے. پھر یہ کہہ رہا ہوں جملہ، کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کو اچھا کہا جائے، چونکہ وہ اچھا ہے تو اسے آپ کہے نہ کہے دنیا اچھا کہے گی. بھائی متوجہ متوجہ متوجہ، کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کو اچھا کہا جائے، چونکہ اچھا ہے تو دنیا اچھا کہے گی. کمال یہ ہے کہ اس اچھے کے دشمن کو برا سمجھا جائے. نہ بھائی جو پہنچ گئے ان کی فکروں کو سلام. متوجہ، کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کو اچھا کہا جائے، کمال یہ ہے کہ اگر وہ اچھا ہے تو پھر اس کا دشمن برا ہوگا. آج پوری دنیا، آج بہرحال میں اصلاح گھر گیا تھا تو وہیں دیکھا، بھائی ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے صاحب ایسے تو آقا ہم نے دیکھے ہی نہیں. مرد مجاہد کا نام لے کے مرحوم کا کہتے ایسے آقا ہم نے نہیں دیکھے کہ جو ظالم کے سامنے جھکے نہیں، شہادت دے دی. ظالم کے سامنے جھکے نہیں، شہادت دے دی. تو بے ساختہ منہ سے جملہ نکلا، صاحب تعریف نہ کیجئے، چونکہ تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جن لوگوں نے ان کی شہادت میں اپنا رونما ہائے ہائے بھائی متوجہ متوجہ، آخری مجمع تک کچھ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کمال یہ نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی تعریف تو کرے گی دنیا کے تعریف کے قابل ہے. کمال یہ ہے کہ جو بھی ان کے مد مقابل میں آیا انہیں برا کہا جائے. آج یہ خاصیت کا صاحب ضرورت ہی کیا تھی کہ آواز اٹھائی جائے. متوجہ، آئیے قرآن کی وادیوں میں سفر کرتا ہوا کسی نتیجے پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں. کہا صاحب ضرورت ہی کیا تھی کہ کسی کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اسے بند ہی کر دیجئے، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. کہ صاحب ضرورت کیا تھی کہ کسی کے خلاف آواز اٹھائی جائے. آج ہندوستان کا اگر آپ ظاہری طور پہ معائنہ کریں تو ہندوستان میں جتنے لوگ تعریف کر رہے ہیں ان کے مد مقابل میں جیسے آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے اسی طریقے سے کچھ منافقین اپنا زہر بھی اگل رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں صاحب کیا ضرورت ہے کہ ہندوستان میں منایا جائے. صاحب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو بہرحال جہادی تھے، آتنکوادی تھے، یہ تھے. میرا سوال ہے امت مسلمہ سے، مجھے صرف اتنا بتائے کہ روٹی دینے والے کو آتنکوادی کہا جاتا ہے، لقمہ چھیننے والے کو آتنکوادی کہا جاتا ہے؟ نا بھائی جملے کی قدر نہیں ہوئی. جملہ ظاہراً رائگا چلا گیا. پھر دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، ظاہراً رائگا چلا گیا، اس کا وزن آپ نے محسوس نہیں. روٹی دینے والے کو آتنکوادی کہا جاتا ہے یا لقمہ چھیننے والے کو آتنکوادی کہا جاتا ہے؟ کسی کی زمین پہ آ کے قبضہ کرنے والے کو آتنکوادی کہا جاتا ہے؟ کسی کی زمین پہ آ کے قبضہ کرنے والے کو آتنکوادی کہا جاتا ہے؟ یا پھر کسی کے اہل کو اس کا حق دلانے والے کو آتنکوادی کہا جاتا ہے؟ میرا سوال ہے امت مسلمہ سے. تو مجھے نہیں پتا کہ مسلمان کیوں نہیں بول رہے. آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے. آج سے ہندوستان کی کچھ سال پہلے کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیے تو ہمارے پی ایم صاحب نے یہ کہا تھا پہلے کہ صاحب فلسطین کا ساتھ دیں گے اس لیے کہ فلسطین اپنا حق کے لیے لڑ رہی ہے. آج کے پی ایم کی بات نہیں کر رہا، گزشتہ اٹل بہاری واجپئی. ہاں صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اٹل بہاری واجپئی، ہاں اذہان میں ہے آپ کے، سوشل میڈیا سے جڑے. کہا صاحب وہ تو فلسطین کی سرزمین ہے، وہ انہی کی ہے، لڑ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دوسرے کیوں ان کے حق میں نہیں بول رہے ہیں؟
किसी ने कहा साहब बोल क्यों नहीं रहे, सिर्फ ईरान ही क्यों बोल रहा है? अरे मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते ये सवाल बंद कर दो। इसकी गहराई अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? क्यों? चूंकि हक के ऊपर लड़ने वाला वही हो सकता है कि जिसने फातिमा के हक का मुआयना किया। आए आए जो नबी की बेटी का हक छीनने में न बोले, आए जो नबी की बेटी का हक छीनने पे खामोश रहे, आज वही उन्हीं की औलाद है कि खामोश। सवाल का साहब जरूरत है क्या बोलने की? अब जरूरत सुन लीजिए, किसी मंजर कशी कर रहा हूं मैं। कुरान मजीद सूरह मुबारक है ये शम्स, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वलअर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाबा मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअसा अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा। इस सूरा में अल्लाह ने 7 कसमें खाई। कहता है सूरज की कसम जब वो अपने मंजिले कमाल पर हो, चांद की कसम जब वो उसके पीछे आए यानी मंजिले कमाल पर हो, दिन की कसम, रात की कसम, आसमान की कसम, जमीन की कसम, नफ्स की कसम, 7 कसमें खाई। ये बताइए कि अल्लाह को अपनी बात कहने के लिए कसम खाने की जरूरत है? कुरान को मानता कौन है? मुसलमान। वही कुरान को मानेगा जो अल्लाह को मानेगा। कुरान को वही तो मानेगा जो अल्लाह को मानेगा। तो जो अल्लाह को मान रहा है उसे कसम की जरूरत ही क्या है? लेकिन अल्लाह 7 कसमें खा के कोई अहम पैगाम देना चाह रहा है। वो पैगाम सुन लीजिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना क्यों जरूरी है। जुल्म के खिलाफ 7 कसमें खा के अल्लाह ने क्या कहा? फकज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा। उन सब ने मिलकर जनाब सालेह को झूठा कहा। फ़अक़रूहा, उन सब ने मिलकर जनाब सालेह की ऊंटनी के पैर काट दिए। आप नहीं पहुंचे, चूंकि आपको तफसीर ज़हन में नहीं है। लीजिए तफसीर तक बात पहुंचा देता हूं ताकि अज़हान आलिया आमादा हो जाए। एक नबी गुजरे हैं जनाब सालेह, और ये वो नबी हैं कि जैसे ही इन्होंने आके ऐलान किया लोगों मुझे मानो कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूं, जैसे ही अपना ऐलान किया तो उस वक्त के दुश्मनों ने ये कहिए कि उस वक्त के लोगों ने ये एतराज किया, साहब आप नबी बन के आए हैं, कहाँ? अगर नबी बन के आए हैं तो मोजज़े दिखाइए। हम बगैर दलील के अपना रहबर नहीं मानते। हम बगैर दलील के आपको अपना रहबर नहीं मानेंगे। हम बगैर दलील के आपको अपना सरपरस्त नहीं मानेंगे। हम बगैर दलील के आपको अपना लीडर नहीं मानेंगे। हम बगैर दलील के आपको अपना पेशवा नहीं मानेंगे। मियां ज़ाहिरन ये मुसलमान नहीं है, लेकिन इन्हें भी इतना पता है कि बगैर दलील के किसी को अपना सरपरस्त नहीं माना जाता। बगैर दलील के मुसलमान नहीं है। तो कहने लगे कि साहब दलील दीजिए। नबी ने कहा दलील चाहिए, परवरदिगार ये दलील मांग रहा है। कहा घबराइए नहीं, आप एक पहाड़ पे जाइए। असल मुद्दा याद रखिएगा, मौजू से ना भटकिएगा। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना क्यों जरूरी। जनाब साले चले का पहाड़ पे जाके कहिए परवरदिगार अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे मेरे नबूवत का गवाह दे दे। नबी ये खुदा गए और पहाड़ पे जाने के बाद हाथ रखा, कहा परवरदिगार अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे मेरा गवाह दे दे। पूरी कौम पीछे नबी को देख रही है कि कैसा गवाह निकलेगा। पहाड़ फटा, क्या निकली? ऊंटनी निकली। अल्लाह ने आयत भेज दी, हाज़िही नाक़तुल्लाह, यह अल्लाह की नाका है और ये तुम्हारी नबूवत की गवाह है। मैंने कहा परवरदिगार अगर ऊंटनी ही को गवाह बनाना था तो हजारों ऊंटनियां घर में बंधी हुई थी। भाई मुतवज्जो, अगर ऊंटनी ही को गवाह बनाना था तो हजारों ऊंटनियां घर में बंधी हुई थी। ए मेरे परवरदिगार
اے میرے خالق و مالک رحمان و رحیم و کریم و ودود، اے رؤوف و مغیث و حافظ و قابض و حی و قیوم و جبار و غفار، اے حنان و منان و دیان و برہان و سبحان، اے مستعان و علی و وفی و ذکی و قوی، اے غنی و محق و مطیع و علی، اے احسن الخالقین ارحم الراحمین، اے ستار العیوب غفار الذنوب، اے قابل توبہ والی کام میرے پروردگار، اگر اونٹنی ہی کو گواہ بنانا تھا تو گھر میں اونٹنی بندی ہوئی تھی، کسی بھی اونٹنی کو گواہ بنا دیتا کہ یہ پتھر کو پھاڑ کے، پتھروں کو چیر کے، پتھروں کو چیر کے، پتھروں کو چیر کے، پتھروں کو چیر کے نبی کا گواہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ آنے والے زمانے کے لوگوں کو جواب دینا تھا۔ اگر ہم کسی نبی کا گواہ بھیجتے ہیں تو ہم پتھروں کو چیر دیتے ہیں۔ بھائی صالح کا گواہ آیا تو پہاڑ کے پتھروں کو چیر دیا، اور محمد کا گواہ آیا تو کعبے کی دیوار، کعبے کا پتھروں کے دیوار کو چیر کے بتایا کہ علی محمد کے گواہ۔ آگئی اونٹنی سوال ذہن میں رکھیے گا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا کیوں ضروری ہے؟ ایک اونٹنی اللہ نے پہاڑ کو چیر کے پتھروں کے بیچ سے نکالی، کہا ذہی ناقۃ اللہ۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کی اونٹنی، نہیں سمجھے؟ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے علی عین اللہ کیسے؟ ارے جو پہنچ رہے ہیں کم سے کم وہ تو بولے۔ علی وجہ اللہ کیسے؟ کیوں بھائی علی عین اللہ کیسے؟ اللہ کو کیا آنکھ کی ضرورت ہے؟ علی وجہ اللہ کیسے؟ اللہ کو کیا چہرے کی ضرورت ہے؟ ارے بھیا قرآن سے پوچھو، ہذہ ناقۃ اللہ، اللہ کو کیا اونٹنی کی ضرورت ہے؟ قرآن نے کہا کیا یہ ناقۃ اللہ ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا، خبردار اگر کسی نے اسے ہاتھ لگایا تو عذاب آ جائے گا۔ ہر قوم میں کچھ اینٹک لوگ ہوتے ہیں، پوری قوم سیدھی چلے گی، وہ ٹیڑھے چلیں گے، ہوتے ہیں ہر جگہ۔ وہاں بھی کوئی موجود تھا، اس نے کہا اچھا میں اس اونٹنی کے حق پر ہاتھ لگاؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے عذاب آ جائے گا۔ اس نے تلوار نکالی، کہا جناب صالح سے تم جھوٹ بول رہے، اگر قرآن میں نہ لکھا ہوتا تو میرے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ میں پڑھتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے تلوار نکالی اور وہ آگے بڑھا، کہا جناب صالح سے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تلوار لے کے اس اونٹنی کے چاروں پیر کاٹ دیے۔ کتنے آدمی نے کاٹے؟ ابھی تفسیر سنا دی میں نے، پھر آ رہا ہوں آیت کی طرف۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے پوری یہ تفسیر سنائی ہے آپ تک، متوجہ۔ کتنے آدمی نے کاٹے؟ اب قرآن کی پھر آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے 7 قسمیں کھا کے کہا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ان سب نے صالح کو جھوٹا کہا، ان سب نے اونٹنی کے پیر کاٹے۔ نہیں پہنچے آپ؟ کتنوں نے کاٹے تھے؟ ارے خدا سلامت رکھے، جو پہنچ گیا اس کی فکر کو سلام، جسے اب بھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا اسے پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتنوں نے کاٹے؟ ایک نے کاٹے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ 7 قسمیں کھا کے سب نے کاٹے، نتیجہ ہوا 70,000 لوگوں پہ عذاب آ گیا۔ کتنے؟ 70,000۔ میرے پروردگار تو بہت بڑا عادل ہے، جب کاٹے ایک نے تھے تو عذاب بھی ایک پہ آتا۔ میرے پروردگار یہ کیا کر دیا؟ ان 70,000 لوگوں پہ عذاب نازل کیوں کیا؟ کیا دنیا والوں کو یہی تو بتانا تھا کہ صرف ظلم کرنے والا ظالم نہیں ہے، اب جو اس کے خلاف نہ بولے۔ بھائی متوجہ، اگر قرآن میں نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَكَذَّبُوهُ۔ جائیے علماء دیوبند اور علماء ندوہ سے ترجمہ کرائیے،
عربی گرامر کے طالب علم کو میرے سامنے لا کے بٹھائیے، اگر حافظ محمد رضا ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو عربی سے ناشنا ہے۔ جمع کا لفظ ہے، جمع میں کم سے کم 3 آدمی شامل ہوتے ہیں۔ قرآن میں جمع کا لفظ اس لیے ہے کہ کم سے کم 3، اس سے زیادہ جتنے بھی ہو۔ اللہ نے 70,000 پہ عذاب کیوں نازل کیا؟ چونکہ جب وہ کاٹ رہا تھا، یعنی جب وہ ظلم کر رہا تھا، کسی نے اسے برا نہیں کہا، کسی نے اسے برا نہیں کہا، کسی نے اسے برا نہیں کہا۔ میاں نتیجہ یہ ہوا کہ برا نہ کہنے والے بھی اس ظالم کے برابر شریک ہو گئے۔ دنیا والوں یہی تو ہم سجاتے ہیں کہ جنہوں نے در سیدہ کو جلایا تھا ظالم فقط وہ نہیں تھے، اب جو انہیں برا نہ کہے۔ جنہوں نے، بھائی متوجہ، کسی فکر تک لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو، جنہوں نے در سیدہ کو جلایا تھا ظالم صرف وہ نہیں تھے جنہوں نے انہیں برا نہیں کہا، وہ ان کے برابر کے شریک۔ اٹھائیے تاریخ کربلا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام، بس پوری دنیا کو چاہیے حسین کی تعریف کرتے رہے، لیکن آپ نے تو ایک عجب کہانی لکھ دی۔ آپ نے کہانی یہ لکھی جب بھی کہیں گے حسین زندہ باد تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نعرہ اور لگایا جاتا ہے، یزید مردہ باد۔ یہ صرف شیعہ ہی کے اندر کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا صرف حسین کو ماننے والے صرف شیعہ ہیں؟ میاں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن حسین کو مانتے ہیں۔ انہیں چاہیے کوئی تو ایسا مرد میدان اترے فرقہ جو یہ کہتا ہو کہ ہم ظلم کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن قسم خدا کی ہر آدمی حسین زندہ باد کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ فقط حسین کی تحریک پہ چلنے والے یا ایسے علی کے چاہنے والے ہیں کہ جب بھی کہتے ہیں حسین زندہ باد تو فوراً کہتے ہیں یزید مردہ باد۔ یہ فقط یزید کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دنیا میں آج تک پیغام یہی دے رہے ہیں کہ جو بھی ظالم ہوگا وہ ہر ظالم یزیدی ہوگا۔ اے متوجہ، پہنچا لے گیا، کسی منزل تک آپ کو پہنچا لے گیا۔ جو میری بات سے ایگری کرتے ہیں ان کے چہرے پتہ چل رہا ہے۔ ایک منزل اور آگے لے جا رہا ہوں، یہاں تک تو 99% تو تقریباً سیٹسفائی ہوں گے آپ لوگ۔ ایک منزل اور آگے لے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے، لیکن جو دل میں غم اور جو ذہن کے اندر غصہ شامل ہے اسے ادبی لفظوں میں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آقا کو اچھا کہا جائے، سوال یہ ہے کہ ان کے دشمن کو برا کیوں نہیں کہا جا رہا۔ بھائی متوجہ، سوال یہ ہے کہ ان کے دشمن کو برا کا صاحب ہم نے کہا تو تھا امریکہ مردہ باد، ہم نے کہا تو تھا اسرائیل مردہ باد۔ صرف امریکہ اور اسرائیل ہی مردہ باد ہوگا؟ آئے ہائے، میں کہہ گیا آپ کے سامنے، میں کہہ گیا، خدا سلامت رکھے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں میری بات کی تائید کر رہی ہیں۔ کیا صرف امریکہ اور کیا صرف اسرائیل ہی مردہ باد ہوگا؟ ہائے ہائے بھائی متوجہ، اگر قانون یہ بن جائے کہ صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل ہی پہ لعنت کریں گے، صرف اور صرف ٹرمپ اور نیتنیاہو پہ لعنت کریں گے، تو اللہ کو چاہیے یہ تھا کہ جس نے اونٹنی کے پیر کاٹے تھے صرف عذاب اس پہ نازل کرتا۔ یہ 70,000 پہ عذاب نازل کیوں کیا؟ کہ دنیا والوں کو یہی تو بتانا تھا کہ صرف یزیدی امریکہ اور اسرائیل نہیں ہے، اب جو بھی انہیں برا نہ کہے۔ پہنچ گیا جس منزل تک میں لے جانا چاہ رہا تھا، جس منزل تک آپ نے دیکھا ایک ہیڈ لائن چل رہی ہے صاحب، وہ معلوم ہو گیا کہ خفیہ طریقے سے کس نے فون کیا تھا۔ پہنچے آپ، تھوڑا سا اور تلخ کر دوں گفتگو کو، بھائی متوجہ، خدا سلامت رکھے، تھوڑی سی اور تلخ کر رہا ہوں موضوع، اس لیے کہ حق اگر منبر پہ نہ بیان کیا جائے تو کہاں کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آج ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے،
अगर आज भी आपने दुश्मन को नहीं पहचाना तो आपने जिंदगी भर तक नहीं पहचाना। दुश्मन तब तक मजबूत होता है जब तक कमजोर होता है, जब तक घर के बाहर होता है। नहीं पहुंचा जुमला, काश ये जुमला पहुंच जाए आप जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। दुश्मन तब तक मजबूत नहीं होता जब तक घर के बाहर होता है, कमजोर होता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री कर लेता है तो वो बहुत मजबूत हो जाता है, वो बहुत मजबूत हो जाता है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। यही बताया जाता है कि जहरीले सांपों को दूध नहीं पिलाया जाता। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मुतवज्जे है या नहीं? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, कमाल ये नहीं है कि सिर्फ अच्छे को अच्छा कहा जाए, कमाल तब होना चाहिए कि जब बुरे को बुरा कहा जाए। आप तो हुसैनी है ना, हर रोज ज़ियारत आशूरा में ज़ियारत वाले समय क्या पढ़ते हैं? लानल्लाहु मन क़तलत का, लानत हो उस पर जिसने हुसैन तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, कत्ल किया तुम्हें। उसके बाद का वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, उस उम्मत पे भी लानत हो जिसने जुल्म किया। और उसके बाद क्या फिक्रा है? वलानल्लाहु उम्मतन, उस पर भी लानत हो कि जो जुल्म को सुनने के बाद खामोश रहा। मियां अगर ये जुमला आपके दिल पे नक्श हो जाए ना तो फिर आपको हर जालिम से नफरत हो जाएगी। और ये तभी होगा जब हुसैनी किरदार आपके सामने होगा। भाई मुतवज्जे किसी मंजिल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कमाल ये नहीं है कि अच्छे की तारीफ की जाए, अच्छे को तो अच्छा कहा जाएगा। कमाल ये है कि उसके दुश्मन पर लानत की जाए, उसके दुश्मन को बुरा कहा जाए। तो आप उम्मीद किसी से ना रखें, जरा सी तल्ख है लेकिन हकीकत है। आप उम्मीद किसी से ना रखें। मियां जिन्होंने नबी के दरवाजे को ना छोड़ा। और एक स्टेप आगे ले जाऊं, जरा सा गौर कीजिएगा। मौलाना मुत्तकियान की 3 जंगें हुई नबी के बाद, नहरवान, सिफ़ीन, जमल। किसी काफिर से, किसी यहूदी से, किसी ईसाई से लड़ाई हुई। मौलाए मुत्तकियान के सामने दरवाजा जलाया गया। किसने जलाया? मुतवज्जे, इमाम हसन को जहर दिया गया, इमाम हुसैन को करबला में घेर के मारा गया। कौन थे ये लोग? 11 इमाम तक शहीद किया गया। किसने किया? 12वें इमाम को शहीद किया जाएगा। कौन करेगा? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। शिया तो बड़े मजलूम है साहब, हमें बहुत कदम संभल के रखना है। हमें हर एतबार से सोचना है तब बोलना है। आज हमने साबित यह किया है कि हमने हुसैनी किरदार है। आज पूरी दुनिया ये कह रही है साहब झुके नहीं, झुके नहीं, झुके नहीं। सवाल ये नहीं है झुके नहीं, सवाल तो तब होता जब झुक जाते कि साहब ये कैसे हो सकता है कि हुसैनी किरदार वाले झुक गए। नहीं पहुंचे आप। लोग कह रहे थे साहब हुसैन ने बैत नहीं की, बैत नहीं की, बैत नहीं की। कमाल ये नहीं कि हुसैन ने बैत नहीं की, सवाल होना ही नहीं चाहिए कि हुसैन ने बैत नहीं की। सवाल तो इस पे था कि जब हुसैन ने बैत नहीं की थी तो बड़े बड़े सहाबियों ने क्यों कर ली थी। आए हाय, आए हाय। भाई मुतवज्जो, सवाल ये नहीं कि हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, सवाल ये है कि जब हुसैन ने नहीं की तो इस्लाम की नाक बनने वाले कैसे जालिम के सामने झुक गए। आज भी यही सवाल है कि साहब ईरान नहीं झुक रहा है, ईरान झुके क्यों। सवाल ये नहीं कि ईरान नहीं झुक रहा है, ईरान तो झुकेगा नहीं जब तक करबला वाला सिफत मौजूद है उनके अंदर। ईरान झुकेगा नहीं जब तक करबला वाली सिफत है। ईरान झुकेगा नहीं क्योंकि बेटों के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि बाप का असर आता है। अरे हाय,
भाई मुतवज्जो, पूरी मंजर कशी कर रहा हूँ, अक्कासी आपके सामने, जो मुत्तफिक हो वो मुत्तफिक है, जो ना हो मेरी बात को मेरी तरफ दोहरा के चले जाइएगा, लेकिन मैं हकीकत की अक्कासी कर रहा हूँ। अक्सर बाजू उसी के मजबूत होते हैं कि जिसने अपने बाप को मैदान में लड़ते हुए देखा। फिर कह गया मैं जुमला। घर में बच्चे क्या सीखते हैं? हाय हाय हाय, अक्सर की बात कर रहा हूं, हमेशा की बात नहीं कर रहा। अक्सर ऐसा होता है, हमेशा की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। आप मेरे सामने साहब कहने लगे, साहब फला साहब तो बड़े निकले थे, उनका बेटा कैसा निकल गया, तो वहां पे सोहबत का असर पड़ता है। तरबियत सबसे जरूरी है, लेकिन तरबियत के बाद सबसे बड़ा फर्क सोहबत का भी पड़ता है। अब आप मेरे सामने तीसरी मिसाल भी पेश कर सकते हैं, उसकी भी मदद पेश कर दूं कि जहां तरबियत भी अच्छी थी, सोहबत भी अच्छी थी, वहां पर नूह का बेटा क्यों बिगड़ गया, है ना। मैं पहले ही अपने जवाब पेश करके चला जा रहा हूं। पहली मरहला ये होता है कि तरबियत खराब हो, दूसरा मरहला ये होता है कि सोहबत खराब हो, तीसरा मरहला ये होता है कि अम्मा खराब निकल जाए। तीसरा मरहला वही होता है कि जब माँ खराब निकल जाए तो फिर बेटे में इम्कान होता है कि खराब निकले, लेकिन कसम खुदा की माँ के अंदर, बेटे के अंदर बहादुरी जहां बाप की कलाइया मजबूत होने से होती है, वही माँ का किरदार अच्छा होने से होती है। आज पूरी दुनिया देख ले कि शुजा वही कहलाएगा जिसकी माँ नेक हो और बाप बहादुर हो। जिसकी माँ नेक हो और बाप बहादुर हो। तारीख में देखें, अब्बास से बढ़ के किसी की मिसाल दी जाती है? हाय 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 हाय, मैं जुमला कह गया आपके सामने, अब्बास से बढ़ के शुजाअत में किसी की मिसाल नहीं दी जाती। बाप ऐसे थे कि जिसने पीठ नहीं दिखाई है मैदान में कभी। माँ ऐसी थी कि जिसने हमेशा फर्मा बरदार बनाया है, तो किरदार बन के निकला अब्बास। भाई मुतवज्जे, बाप का नेक होना, बाप का शुजा होना, यह बड़ा असर रखता है। माँ का नेक होना, माँ का नेक होना, जुमला दोहरा रहा हूं, अगर आप पहुंच गए तो आपकी फिक्र है, नहीं पहुंचे तो फिर पलट जाइएगा मेरी तरफ, शायद बाद में समझा ले जाऊं। बाप का शुजा होना, माँ का, बाप का शुजा होना, माँ का नेक होना, बाप का शुजा होना, माँ का नेक होना, तो औलाद हमेशा बहादुर बनती है। अब मैं लोगों की तारीखें क्या दोहरा दूं कि जिनके बाप हमेशा मैदान से भागते नजर आए, जिनकी माँ हमेशा नीली आंखों वाली बन के रही। अब मैं आपके सामने तारीख क्या दोहरा हूं? बहादुर कौन, शुजा कौन, ताकतवर कौन का वो है कि जिसके बाप ने कभी पीठ न दिखाई हो। अब आप तारीख निकालें और जरा देखें, किसी मंजर कशी को देखें। मैं फिर कह रहा हूं, अक्सर की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा। आप एक आज शाज़ो नादिर मेरे सामने ले आए, वो शाज़ो नादिर होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि साहब ये कमाल की बात नहीं कि वो साहब खामोश बैठे। मियाँ वो साहब खामोश नहीं जो काबे की कमाई से शराब पीते हों, जो हरम की कमाई को गलत इस्तेमाल करते हो, तो लिहाजा जैसा खाएंगे वैसा ही असर आएगा। जब दूसरों के लुक़मे छीनते हो, हमेशा जुल्म के खिलाफ वही उठेगा कि मैं फिर कह रहा हूं कि जिसकी जिस्म के अंदर पाकीज़ा खून होगा, और कोई जुल्म के खिलाफ नहीं उठ सकता। पूरी आप तारीख उठा के देख लीजिए, अगर जुल्म के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है तो वो वही है कि जिसके लहू पाक होगा, जिसका बाप बहादुर होगा, जिसकी माँ, ये सारी की चीजें एक साथ बनती है, तब जाके कोई शख्सियत रूनुमा होती है। भाई मुतवज्जे, मैं आपके सामने किरदार पेश कर, तब जाके कोई शख्सियत रूनुमा होती है। आज पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि हुसैन वाला कभी झुकता नहीं, चाहे गले पे तलवार हो, चाहे सर के ऊपर मिसाइल हो। हम न कभी झुके थे, न कभी झुके हैं, लेकिन कसम खुदा की, देखिए शहादत तो हमारे यहाँ की मीरास है। शहादत से न कल घबराए थे, ना आज घबराए हैं, और ना आने वाले कल में घबराएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा है कि अगर एक शहीद जाता है तो फिर जमाने में
اس شہید کے خون کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اس کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار ہوتا ہے. بھائی متوجہ، ہر اس خون کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر جذبہ یہ جاگتا ہے کہ اس کی طریقے سے ہم ان کے نقش قدم پہ چلے. آج اگر کوئی ظلم بربریت سے کسی کو شہید کر رہا ہے تو تم ایک کو شہید کر سکتے ہو. جب ایک شہید ہوگا تو ہماری قوم کا ہر بچہ شہید ہونے کو تیار ہوگا. جو اپنی ماں کہ گود میں شہادت کا ہنر سیکھتے ہوں. میں نے ایک جملہ تاریخی کہا تھا، پھر اس جملے کو دوہرا رہا ہوں. سن لو، ان شیعوں کو بم کے دھماکوں سے ڈرانا یا ان شیعوں کو میزائل سے ڈرانا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مچھلی کو یہ دھمکی دینا کہ تجھے پانی میں ڈبو دوں گا. ہائے ہائے ہائے، بھائی متوجہ، ہمیں بم کے دھماکوں سے ڈرانا ایسا ہی ہے کہ جیسے مچھلی کو یہ دھمکی دینا کہ تجھے پانی میں ڈبو دوں گا. ارے جو رہتی ہی پانی میں ہے تو اسے پانی سے خطرہ جیسا ہمیں شہادت سے ڈرانا ایسا ہی ہے کہ جیسے پانی کو مچھلی کو یہ دھمکی دینا کہ پانی میں ڈبو دیں گے. جو قوم ہمیشہ شہادتوں کے درمیان میں رہتی آئی ہو اسے شہادت سے کیا ڈر. یہاں تو دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار اس راہ میں شہید کروا دے. میں خود دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس راہ میں شہید کروا دے، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے. اور یہ طاقت حوصلہ صرف کربلا سے ملتا ہے. شہیدی گر تسلی کا نسامہ کر گئے ہوتے، شہیدی گر تسلی کا نسامہ کر گئے ہوتے، ہم اپنے چاہنے والوں کے غم میں مر گئے. ایک کیفیت ہے دل کی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یقین جانیں کہ وہ غمناک واقعہ کہ جہاں چند ماہ کی ایک بچی کی تصویر وائرل ہو رہی ہے. تصور، دنیا کا ہر غم چھوٹا ہے لیکن کربلا کا غم سب سے بڑا ہے. وہ منظر سامنے آتا ہے کہ جب حسین 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے تو دنیا کا ہر غم چھوٹا لگنے لگتا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ اگر تصور کر لے تو میں کچھ فقرات مصائب کے کہہ کے لے جاؤں. یہ ایسا مہینہ چل رہا ہے کہ جسے ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے. اس میں ہر مومن روزے کی حالت میں پیاسا ہوگا. ذرا تصور کیجئے کہ سن 40 ہجری کا کوفے کا عالم کیا تھا. ایک ایسا روزے دار کہ جو ہمیشہ نمک سے افطار کیا کرتے تھے. منظر سن لینا، میں کچھ فقرات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی ام کلثوم کے یہاں مولائے متقیان نے افطار کیا تو بی بی نے دودھ آگے بڑھایا. تو تاریخ کہتی ہے علی نے دودھ کو یہ کہہ کے ہٹا دیا، بیٹی تمہارا بابا یہ چاہتا ہے کہ نمک سے افطار کرے. تصور کیجئے گا، آپ فقرہ سن لیجئے گا. جیسے ہی نمک سے افطار کیا نا علی نے، علی اٹھے اور جب آدھی رات ہو گئی تو صحن خانہ میں بی بی ام کلثوم کے گھر میں صحن خانہ میں آنگن میں علی کبھی دروازے کی طرف جاتے ہیں، کبھی پلٹ کے بیٹی کی طرف آتے ہیں اور آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ آج تک یہ کیفیت طاری نہیں. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یا اللہ، بی بی نے ایک بیٹی نے باپ کو دیکھا. تصور آپ کو کرنا ہے، میں منظر کشی کر رہا ہوں اسے. ایک بیٹی نے باپ کو دیکھا اور کہتی ہے بابا آج تک آپ کی یہ کیفیت محسوس نہیں کی، آج چہرے کا رنگ بھی زرد ہے اور دل پریشان ہے، بات کیا ہے؟ کہ بیٹی آج آخری رات ہے، تمہارا بابا کل اس حالت میں نہیں ہو.
جملے کی قدر ہو جائے تو میں لے جاؤں کسی طریقے سے اس منزل پہ جو سنانا چاہ رہا ہوں۔ مولا متقیان نے بی بی کو بتایا، بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، علی نے بیٹی کو خاموش کیا، علی صحن خانہ میں ٹہلتے رہے۔ اب جیسے ہی وقت اذان تھا اس سے کچھ دیر پہلے جیسے ہی میرا امیر مولا بصورت غربت نکلے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ مرغابیہ دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی علی نہ جا، علی نہ جا، علی نہ جا، مولا کیوں نہ جا؟ کہ شاید مرغابی یہ کہنا چاہ رہی تھی آقا آپ چلے گئے تو ہمارا خیال کون رکھے گا؟ عزاداران امام مظلوم کربلا میرا مولا جیسے ہی مسجد کوفہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اذان کا انتظار کیا، اب جو نماز پڑھی ہے جملہ سن لینا، کسی منظر کی عکاسی کرنے کے لیے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ مولا متقیان نے جیسے ہی پہلی رکعت کا پہلے سجدے کو انجام دیا ہے، ایک ظالم اٹھا علی کے سر پہ ضربت ماری، علی نے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی علی کو لینے کے لیے امام حسن چلے ہیں، کہا میرے لال نماز پوری کراؤ۔ نماز کے بعد مولا متقیان کو اٹھایا گیا اور جیسے ہی مولا کو لے کے آ رہے تھے، یہ مجھے منظر پڑھنا ہے، جیسے ہی مولا کو زخمی صورت میں لے کے آ رہے تھے، پیچھے لوگ تھے سروں کو پیٹ کے کہہ رہے تھے والیہ 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 والیہ۔ علی نے کہا میرے لال حسن انہیں سب کو واپس کر دو۔ اے مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسے ہی میں گھر میں جاؤں گا میری لاڈلی زینب روئے گی۔ علی نہیں چاہتا زینب کی آواز کسی کے کانوں تک جائے۔ اجرکم الزہرا، عزادارہ سن لینا جملہ فقرہ۔ جیسے ہی مولا متقیان کو لے کے آیا گیا، زینب نے رونا شروع کیا، میرے بابا بابا ابھی تو صحیح تھے، اے بابا یہ سر پہ زخم کیسا؟ آخری فقرہ ہے، جراح کو بلایا گیا، جراح نے کہا زخم گہرا ہے، بس انہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دیر ہوئی، دروازے پہ شور ہوا، اب جو امام حسن نے دیکھا، ارے کوفے کے یتیم بچے، کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے کوزے میں تھوڑا سا دودھ لے کے کہے بچوں کیوں آئے ہو؟ علی نے ہمیشہ دودھ پلایا ہے، اب جب علی نہ رہے تو اب دودھ کا کیا کریں گے؟ انا للہ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَضَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ